أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، ماہ رمضان کے بعد یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ چونکہ یکم شوال کے بعد سے ہی لوگ سفر حج کے لیے نکلنا، فکر اور تیاری شروع کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اب تو جدید دور ہے، ہوائی جہاز کا سفر نے سفر حج کو بہت آسان کر دیا ہے، ورنہ قدیم زمانے میں لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، اونٹوں پر، گدھوں پر، بحری جہاز، سمندری جہاز میں سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور لوگوں کا یہ سفر حج پوری دنیا سے آج کی طرح ہوا کرتا تھا، اس زمانے کی طرح۔ تو کوئی شخص قریب سے سفر حج کے لیے جا رہا تو کوئی شخص دور سے سفر حج کے لیے جا رہا، تو جتنی دور سے جو شخص سفر حج کرے گا اتنا ہی وقت اس کے لیے درکار ہوا کرتا تھا حج کے سفر کے لیے، کہ حج کی دنوں میں حج کے مقامات پر ہم پہنچ جائیں اور اس عظیم عبادت کی ادائیگی ہم لوگ کر سکیں۔ تو کئی مہینوں پر وہ سفر حج ہوا کرتا تھا، اور آج کے زمانے میں سفر حج کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ جدید دور نے جدید مشینریاں اور سواریاں تیار کر دی ہیں، اور مہینوں کے سفر ہفتوں میں آ چکے ہیں، اور ہفتوں کے سفر دنوں میں، اور دنوں کے سفر گھنٹوں میں آ چکے ہیں۔ تو سفر حج اب کرنا کوئی مشکل نہ رہا۔ اور یہ جو سفر حج ہے، حج کی عظیم عبادت کے لیے ہے۔
کہ جو حاجی حج کے سفر کے ارادے سے اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے کنبے سے، اپنے قبیلے سے، اپنی برادری سے، اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے علاقے والے، ان سب کو چھوڑ کر ایک رب کے حکم کی تکمیل کے لیے اپنے سب کو چھوڑ کر وہ سفر کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس گھر کا بھی ذکر فرمایا جس گھر کے لیے سفر حج کیا جاتا ہے، اور اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اور اس کی تعبیر کا بھی تذکرہ فرمایا، اور سفر حج کے اپنے پیغمبر کی وساطت سے اعلان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور صاحب حیثیت کے لیے حج کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں میرے اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الا اول بیت وضع للناس، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جس کی لوگوں کے لیے بنیاد رکھی گئی ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بکہ عربی میں مکہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے جو مکۃ المکرمہ میں، جسے لوگ بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، خانہ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ گھر جو ہے اللہ نے اسے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ گھر برکتوں والا ہے، ہدی للعالمین، تمام عالموں کے لیے اس گھر میں میرے رب نے ہدایت رکھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، حرم میں داخل ہو جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ اس گھر کا حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں، صحت رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں، صاحب حیثیت، صاحب نصاب لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض عین ہے۔ اس گھر کا حج کرنا فرض عین ہے۔ پھر میرے نبی نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، فحجوا، لہذا تم لوگ حج کرو، حج کرو، تمہارے رب نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ حج کہتے کسے ہیں؟ حج یحج، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور جو شخص اللہ کے گھر کا ارادہ حج کی نیت سے سفر کرتا ہے اس شخص کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلتا ہے ایک جذبہ اور جنون کے ساتھ، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے قلبے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے ملک، وطن، سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے وہ شخص جو ارادہ کر کر نکلتا ہے اس شخص کو حاجی کہا جاتا ہے۔ اور جس عبادت کے لیے وہ نکلتا ہے اس عبادت کو حج کہا جاتا ہے کہ یہ حج کی عبادت کی غرض سے
اور نیت سے سفر حج کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ جس وقت یہ سوال کیا گیا، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور مقصد لوگوں کو اسلام سمجھانا تھا، ایمان سمجھانا تھا، دین سمجھانا تھا، دنیا میں آنے کا مقصد بتلانا تھا۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام نام ہے اس چیز کا کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسلام نام ہے اس چیز کا کہ تو جو ہے نماز قائم کرے، اسلام نام ہے اس چیز کا کہ تو ماہ رمضان کے روزے رکھے، اسلام نام ہے اس چیز کا کہ تجھ پر جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور اسلام نام ہے اس چیز کا کہ جب تجھ پر حج فرض ہو جائے تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو یہ باتیں بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، اسلام کسے کہا جاتا ہے، تو فرمایا کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اللہ کے گھر کا حج۔ ارکان اسلام میں بھی حج کا نمبر 4 ہے، احکام اسلام میں بھی حج کا نمبر 4 ہے، اور باقی 3 چیزیں پہلے ہیں تو اللہ رب العزت نے آخر میں جو رکن رکھا وہ حج کا رکھا، احکام میں آخری حکم جو رکھا وہ حج کا رکھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کو بعد میں رکھا، باقی چیزیں پہلے رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، ایمان، ان سب چیزوں میں اللہ کا حکم پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ اللہ نے حکم پہلے دیا اور عبادت بعد میں بنی جب اللہ کے پیغمبروں نے انہیں اپنایا۔ اور حج ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے پیاروں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے مخلوق میں سے اس عبادت کو پہلے کیا، کاموں کو پہلے کیا۔ اللہ نے ان کی اداؤں کو، ان کی وفاؤں کو، ان کی دعاؤں کو اللہ رب العزت نے اپنی عطاؤں کی صورت میں حج بیت اللہ بنا دیا کہ اللہ کے پیاروں کی ادائیں پہلے ہوئی، اللہ کے پیاروں کی فریاد پہلے ہوئی، اور اللہ رب العزت نے عبادت اسے بعد میں بنایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بے شمار مشکلات کا سامنا کر کر، امتحانات سے گزر کر، جنگلات کا سفر کر کر، وطن کو چھوڑ کر، ایک طویل سفر کر کر جب اللہ کے حکم سے حج بیت اللہ کی تعمیر شروع فرماتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، اس وقت اللہ رب العزت آپ کو حکم عطا فرماتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ اے ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ لوگ جو ہے بالحج اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اللہ کے گھر کے حج کرنے کا اعلان کرنے کا، حج بیت اللہ کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا، یہ تو سارا جنگل ہے، یہ تو بیابان ہے، یہ تو صحرائی علاقہ ہے، یہاں تو دور تک کوئی نہ انسان کی ذات کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام، اعلان کرنا تیرا کام، ندا لگانا تیرا کام، عالم ارواح تک تیری آواز کو پہنچانا، تیری پکار کو پہنچانا، تیرے پیغام کو پہنچانا میرے رب کا کام۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت کی ندا پر، اس وقت کی پکار پر،
اس وقت عالم ارواح میں جو لوگ تھے یا دنیا میں جو لوگ تھے جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ رب العزت انہیں زندگی میں اتنی مرتبہ اللہ اپنے گھر کا حج کرانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ پکار پر لبیک کہا، ایک مرتبہ زندگی میں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، 2 مرتبہ کہا 2 مرتبہ ہوتی ہے، 3 مرتبہ کہا 3 مرتبہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو عالم ارواح تک پہنچایا۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ عظیم عبادت ہے اور ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، احکام اسلام میں سے ایک حکم ہے۔ یہی وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عظیم عبادت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور تم پر دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت تکمیل دین کی جو ہے اس آیت کو اتار کر یہ خوشخبری عظیم جو ہے امت مسلمہ کو دی ہے۔